ہیلو کزن، کیا حال ہے؟ وہ اس کے پاس آنے پر ہڑبڑا کر اچھلی۔ اس نے حیرت سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا اور 2 قدم پیچھے ہوئی۔ زارون اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ کزن، یوں ڈرنے کی ایکٹنگ نہ کرو یار، مجھے معلوم ہے تم لڑکوں میں دلچسپی لیتی ہو۔ ماما نے بتایا مجھے تم کس ٹائپ کی لڑکی ہو، تو یہ ناٹک تو بند ہی رکھو میرے سامنے۔ اس نے مسکرا کر مسکان کی طرف دیکھا تو وہ حیرت سے اس کو منہ دیکھنے لگی۔ وہ کس بارے میں بات کر رہا تھا؟ ویسے میں برا آپشن نہیں ہوں، اگر تم مجھ سے ریلیشن شپ رکھنا چاہو تو ہم رکھ سکتے ہیں، اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی پیاری سی لڑکی رہتی ہے، ورنہ جس دن جرمنی سے واپس آیا تھا اسی دن تمہیں یہ آفر لازمی لے دیتا۔ لیکن خیر، وہ کیا کہتے ہیں نا کہ دیر آئے درست آئے۔ 1 ہفتے کے بعد ہی وہ صبح مجھے معلوم ہو گیا کہ میری کوئی پیاری سی کزن ہے اور اسے لڑکوں سے تعلق بنانے کا بھی شوق ہے۔ اس نے آنکھ دباتے ہوئے کہا تو وہ ہکا بکا کھڑی اس کی نازیبا گفتگو سن رہی تھی۔ آپ یہاں سے جائیں، تائی نے دیکھ لیا تو مصیبت ہو جائے گی، پلیز جائیں یہاں سے۔ اس نے آنکھوں میں نمی لیے اس سے کہا تو زارون بھی بنا وہاں کھڑا رہا، ڈھیٹ بنا وہاں کھڑا رہا۔ تمہیں معلوم ہے تم 1 نمبر کی ایکٹر ہو، اگر کسی ڈرامے میں ایکٹنگ کی جاب کر لو تو تمہیں آسانی سے کوئی بھی رول مل سکتا ہے۔ ممی ٹھیک کہتی ہیں، مسکان سے بڑی کوئی ڈرامے باز اس دنیا میں پیدا نہیں ہوئی ہوگی۔ نہ جانے میری ممی نے تمہیں پال کیسے لیا۔ میری ماں کی ہمت ہے جو تم جیسی لڑکی کو برداشت کر گئی، ورنہ میں ہوتا تو کب کا تمہیں نکال باہر کرتا۔ پڑھائی تم سے ہوئی نہیں، ورنہ سالار بھائی نے تمہارے لیے خرچہ بھیجا، آوارہ گردی کرنے لگی کالج میں۔ میری ماں نے اپنی عزت بچانے کے لیے تمہیں وہاں سے نکالا، ورنہ تم تو میرے مرے ہوئے باپ کے سر میں خاک ہی ڈال دیتی۔ زارون نے بنا کسی لحاظ کو اس کو بلا وجہ سنا ڈالی تھی، جسے سن کر مسکان منہ کھولے سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ مطلب سب کچھ اس کے خلاف ہو چکا تھا اور وہی بے خبر سوگ مناتی ہوئی بیٹھی تھی۔ زارون اور سالار دونوں بھائی تھے، دونوں ہی باہر ملک میں رہتے تھے۔ زارون ماسٹرز کر کے 1 ہفتے پہلے جرمنی سے واپس آیا تھا۔ اس کی اردو کوئی بہت اچھی نہیں تھی، بالکل انگریزوں کی طرح اردو بولتا تھا۔ وہ اپنی ماں کی وجہ سے بولتا تھا۔ اس کی ماں کہتی تھی اب بڑھاپے میں مجھ سے انگریزی نہیں بولی جاتی اور نہ ہی میں سیکھ رہی ہوں۔ دونوں بھائی ماں کی وجہ سے اردو بولتے تھے، ورنہ ان دونوں کو اردو کب کی بھول جاتی۔ سالار بڑا بھائی تھا، ذمہ داری کا بوجھ اسے کاندھوں پر تھا۔ سالار باہر پڑھ کر ہی باہر بزنس کر رہا تھا اور اس کا بزنس بہت اچھا تھا، وہ تینوں کا ہی خرچہ بھیجتا تھا۔ زارون پانی کے گلاس اٹھاتے اس کی جانب آیا جب وہ ڈر کر پیچھے ہوئی۔ ارے یار ایسے نہ ڈرو ڈارلنگ، میں کسی لڑکی کے قریب اس کی اجازت کے بنا نہیں جاتا، اور جب تمہیں اجازت دو گی تم، جو کہ مجھے یقین ہے کہ تم دو گی، تو لازمی میں نے پاس آنا ہے، سمجھی سویٹ ہارٹ؟ وہ برٹش ایکسنٹ میں اسے کہتا ہوا دور ہوا۔ ارے، اور اس کی کان کی لو سرخ ہونے لگی۔ اس نے غصے سے زارون کو دیکھا، وہ نہیں تھا گھر میں تو ایک سکون سا تھا، وہ آیا تو اس کا سکون غارت کر گیا۔ مسکان گہری سانس بھر کے خود کو ریلیکس کرتی ہوئی وہاں سے باہر آئی اور اپنی تائی کے کمرے کی جانب چل دی۔ وہ وہاں بیٹھی کسی سے کال پر مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر فون کان سے ہٹایا۔ کیا ہوا؟ کتنی بار کہا ہے نوک کر کے آیا کرو، اس کی تائی نے جھڑکتے ہوئے کہا، جو وہ ہمیشہ کہتی تھی۔ تائی جان، وہ میں نے پوچھنا تھا کہ کھانے میں کیا بنے گا؟ اس نے انگلیوں کو آپس میں الجھا کر تذبذب سے پوچھا۔ زارون سے پوچھ لو، وہ جو بولے بنا دو، میرا بچہ اتنے وقت بعد آیا ہے، اس کی تائی نے ہاتھ جھلا کر کہا، اور وہ سر ہاں میں ہلا کر وہاں سے پلٹ گئی۔ اسے کمرے کے سامنے جاتے ہوئے مسکان پریشان تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی والی اس کی گفتگو بھولی نہیں تھی جب وہ کھانے کا پوچھنے جانے والی تھی۔ اس نے کئی بار سوچا وہ پلٹ جائے اور اپنی مرضی سے کھانا بنا ڈالے، لیکن تائی نے شور ڈال دینا تھا۔ بھلے زارون اسے کچھ نہ کہتا، اسے کمرے کے باہر آئی کھڑی تھی اور پھر گہری سانس بھر کے دروازے کو نوک کیا۔ یس کم ان۔ اس کی آواز آئی تو وہ دروازہ دھکیل کر اندر چلی آئی۔ وہ آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ کھانے میں کیا کھائیں گے؟ اس نے نظریں جھکا کر پوچھا۔ ایسے پوچھ رہی ہو جیسے تم میری 90s کی بیوی ہو۔ آج جی پلیز کھانے کا مینیو بتا دیجئے۔ وہ کم آن یار، تم 2026 کی لڑکی ہو، جیسے بولڈ باہر ہو گھر میں بھی رہو، اور جو کم اسپائسی ہو وہ بنا دو، جرمنی رہ کر میرا ٹیسٹ چینج ہو گیا ہے، اس نے کہا، اور اس نے اپنی نظریں مسکان پر ہی گاڑی ہوئی تھی۔ مسکان نے تھوک نکلا۔ جی بہتر، اس نے کہا اور پلٹ گئی۔ مجھے پاگل بنا رہی ہے، شکر ہے ممی نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اس نے مسکان کے جانے کے بعد کہا اور لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا۔ مسکان سیڑھیاں اترتے کچن کی جانب چلی آئی۔ مسکان کا کمرہ تائی جان کے برابر والا تھا، اس پر نگاہ رکھنے کے لیے انہوں نے اسے وہ کمرہ دیا تھا، جبکہ دونوں بھائیوں
بنے ہوئے کمرے اوپر تھے، مسکان کا وہاں جانا کم ہی ہوتا تھا جب تائی جان اسے بھیجتی تھی، وہ جب ہی جاتی تھی، ورنہ اس کا ان کمروں میں صفائی کی غرض کے علاوہ نہیں جانا ہوتا تھا۔ اب تو زارون واپس آ گیا تھا، اور ایک ہفتے میں اس کا سامنا 2-3 بار ہی ہوا تھا۔ وہ سر کو وہ سو کر دوپہر کو اٹھتا اور باہر چلا جاتا۔ مسکان سے اس کا سامنا شاذ و نادر ہی ہوا کرتا تھا، اور آج اس کی بیہودہ گفتگو کی تھی مسکان کو جانتی بھی نہیں تھی اسے پھر کبھی دوبارہ گفتگو بھی ہوگی۔ مسکان نے کچن میں آ کر کھانے کی تیاری شروع کی۔ پہلے ان کے گھر ملازمہ ہوتی تھی، اس کی تائی نے مسکان پر بوجھ ڈالنے کے لیے اس ملازمہ کو نکال باہر کیا، اور اس کی جگہ سارا کام اب مسکان ہی کرتی تھی۔ یہ تم نے جالے صاف کی ہیں؟ مجھے پورا گھر چمکتا ہوا چاہیے، کچھ وقت بعد سالار آ جائے گا اور وہ پورے 20 سال کے بعد آئے گا، اسے یہ گھر دکھاؤں گی۔ اس نے تائی نے صبح سے اسے ڈانٹ رہی تھی، کل اس نے زارون کے کہنے پر جو بنایا تھا وہ اسے پسند نہیں آیا تھا، جس کے سبب وہ بھری بیٹھی تھی۔ اس کے ڈشز کے نام ہی ایسے بتائے تھے کہ اس کو بنانے میں پریشانی ہوئی تھی۔ اس نے یوٹیوب سے دیکھ کر بنا لیا، لیکن صاحب کے نخرے 7ویں آسمان پر تھے۔ اس کو کچھ بھی گھر کا ایک ہفتے سے پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ مسکان کو اب غصہ آنے لگا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کا سر ہی پھاڑ ڈالے۔ لیکن تائی جان کا لاڈلا سپوت تھا، لاڈلے تو دونوں ہی تھے، وہ جلدی آ گیا تھا تو اس کے زیادہ لاڈ اٹھائے جا رہے تھے۔ تائی جان نے اس سے 2 بار صاف تائی جان میں نے 2 بار صاف کیے ہیں، بالکل صاف ہے۔ اس نے تائی جان کی بات سن کر جواب دیا، مجھ سے زبان چلانے سے پہلے سوچ لو لڑکی، تم اپنی ماں جیسی تائی کے سامنے کھڑی ہو، بہت زیادہ زبان درازی کرنی آ گئی ہے۔ اس کی تائی جان نے زارون کی سیڑھیاں اترتے دیکھ کر مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے فوراً سے خود کو مظلوم اور اس کو ظالم دکھایا۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے ان دونوں کی جانب چلا آیا۔ کیا ہوا مما، سب ٹھیک ہے؟ اس نے پاس آتے ہی پوچھا۔ جی بیٹا سب ٹھیک ہے، لیکن اس میڈم کی بات سن رہے ہو جو مجھ سے زبان چلا رہی ہے، حالانکہ میں نے بس کچھ کام ہی کہا تھا۔ اور توبہ توبہ، اس کی ماں نے یہ تربیت کی ہے، اس کی 10 سال کی تھی جب یہ یہاں آئی تھی، جوان اس کو میں نے کیا ہے، لیکن مجال ہے تھوڑا سا کوئی احسان بھی مان لیا ہو اس نے۔ اس کی تائی نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تو ضرور اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ چہرے پر حیرانگی لائے اپنی تائی کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا پہلے بھی ہوتا رہا تھا جب اس کی تایا جان زندہ تھے، وہ یوں ہی اس کے سر پر کھڑی ہو جاتی تھی اور اسے بلا وجہ تنگ کرتی تھی۔ وہ ایک کام کو 10 بار کرواتی اور تھکتی بھی نہیں تھی اسے تنگ کر کے، جبکہ مسکان ایک کام کو کر کر کے اتنا تھک جاتی تھی کہ وہ کمرے میں بند ہو کر رویا کرتی تھی۔ تایا جان کو کافی سالوں سے فالج تھا، جس کی وجہ سے وہ کچھ بھی بولنے سے قاصر تھے۔ وہ دیکھتے سب تھے اور اس کو آنکھوں میں دلاسا دیتے کہ یہ سب ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن مسکان کو لگتا تھا کہ وہ کسی دن وہ ختم ہو جائے گی، لیکن یہ سب ختم نہیں ہوگا۔ ممی جو کہہ رہی ہیں وہی کرو، مسکان میری ممی ہے اور تمہیں تمہاری تائی جان، بڑوں کا ادب لحاظ تو سکھایا ہی ہوگا نا کسی نے؟ اس نے ایبرو چڑھا کر پوچھا۔ مسکان نے سر ہلایا اور جھاڑو لے کر آگے بڑھ گئی۔ وہ سر جھٹک کر انگلیوں میں کیز گھما کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ مسکان نے سر اٹھا کر جالے ڈھونڈے جو کہیں نہیں تھے، وہ گھر کو چمکا کر رکھتی تھی، وہ نہ جانے اس کی تائی جان کو کہاں جالے نظر آتے تھے۔ اس نے گہری سانس بھری اور جھاڑو رکھ کر کچن میں چل دی۔ لنچ میں دیر ہو جاتی تو ایک الگ مسئلہ بن جانا تھا۔ اس نے کمر پر دوپٹہ باندھا اور کچن کی صفائی کرنے میں مشغول ہو گئی۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا، زارون آتے جاتے اس پر کمنٹ پاس کرتا، اس پر کون سا کلر اچھا لگتا ہے، کون سی ڈریسنگ میں وہ اچھی لگ رہی ہے۔ مسکان کے کان کی لو یہ سب سن کر سرخ پڑ جاتی، لیکن وہ تائی جان کے سامنے بالکل شریف بن کر اس سے بات کرتا تھا۔ تائی جان کے سامنے بالکل شریف بن کر اس سے بات کرتا تھا اور اکیلے دیکھ کر فلرٹ کرتا تھا۔ آج میرے کچھ دوست آ رہے ہیں، شام میں کچھ اچھا سا کھانے پینے کا انتظام کر لینا، اور پلیز اچھا مینیو رکھنا، وہ پاکستان میں پہلی بار مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ زارون نے کچن میں آتے ہی نعرہ لگایا۔ اسے دیکھنے لگی، تائی جان باہر ہی بیٹھی اپنے بڑے بیٹے سے باتوں میں مصروف تھی۔ جی بنا دوں گی، اس نے کہا اور اس کے باہر جانے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے دیکھ کر وہ دوپٹہ پھیلا لیا کرتی تھی، اس کے جانے کے بعد وہ ریلیکس ہو کر کام کرتی۔ تائی جان اکثر سزا کے طور پر اسے پورا دن کھانا نہیں دیتی تھی، اس کی بھوک سے حالت بری ہو جاتی، اسی لیے وہ کوئی سزا نہیں چاہتی تھی۔ آپ باہر نہیں جا رہے؟ اس کے سر اٹھا کر پوچھا۔ میرا گھر، میرا کچن، میں تم سے پوچھ کر باہر جاؤں گا؟ اس نے ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا۔ نہیں، میں ویسے ہی پوچھ رہی تھی، اس نے منمنا کر کہا۔ اگر اس کی آواز تائی جان تک پہنچ جاتی تو سب ختم ہو جانا تھا۔ سنو، رات کمرے میں تو آؤ، تمہیں معلوم ہے جرمنی میں روز نئی لڑکی ہوتی تھی میرے ساتھ، یہاں پاکستان آ کر تو میں بور ہی ہو گیا ہوں، لڑکیوں کے لیے باہر جاؤں کیا اب؟
اس نے منہ پھلا کر کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ وہ بے حد بے شرم اور بے حیا انسان تھا۔ اس کا شرم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسے یقین تھا اس کا بڑا بھائی اس سے 4 ہاتھ آگے ہی ہوگا۔ وہ کچھ دیر بعد وہاں سے ہٹا تو مسکان کا سانس آتا محسوس ہوا۔ اس نے شام کے کھانے کا انتظام کیا۔ تائی جان کو کسی دوست کے گھر جانا تھا، وہ چلی گئی تھی، جبکہ مسکان کے چند کام کر کے ٹیبل لگوا رہی تھی۔ زارون کے سارے دوست اسے کمرے میں تھے اور اوپر سے شور کی بے انتہا آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے ڈائننگ ٹیبل سجا کر سوچا اب ان کو بلانے کیسے جائے، خود جائے، گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ مسکان سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی اور دروازہ نوک کیا۔ کیا ہوا؟ زارون نے آتے ہی پوچھا۔ زارون نے آتے ہی دروازہ کھولا تو اس کے منہ سے سگریٹ تھی اور وہ گہرے گہرے کش لیتا دھواں چھوڑ رہا تھا۔ جی وہ نیچے سب ریڈی ہے، آپ لوگ آ جائیں۔ اس نے سب کی جانب ایک نظر اٹھائی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ 5 نوجوان تھے اور اسے بری طرح سے سر سے پیر تک دیکھ رہے تھے۔ اس کا دل رک رک کے دھڑکنے لگا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ آ رہے ہیں، تم جاؤ، اس نے کہا اور سب کو نیچے جانے کا اشارہ کرنے لگا تو وہ سب نیچے آ گئے۔ مسکان کمرے میں بند ہو گئی۔ یار تیری ملازمہ تو بلا کی حسین ہے، ایسی ملازمہ رکھے گا تو بیوی لانے میں مسئلہ نہیں ہوگا، اس کے دوست نے ہنستے ہوئے کہا اور باقی سارے بھی ہنس پڑے۔ ارے کون؟ کزن ہے، نوکرانی نہیں، اس نے بلایا تو اس نے بتایا تو بلانا اسے، اتنے سے دیدار سے دل نہیں بھرا ہمارا، تو روز روز اتنا پیارا دیدار کرتا ہوگا۔ اس کے دوست اسے چھیڑ رہے تھے اور وہ ہنس رہا تھا۔ بلاتا ہوں، اس نے کرسی دھکیل کر اٹھتے ہوئے کہا۔ مسکان، اس نے زور سے آواز لگائی۔ مسکان، ایک بار پھر آواز لگائی۔ جی، اس نے دروازہ کھول کر وہیں سے پوچھا۔ یہاں اور دیکھو ان کے مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس نے بہانے سے اسے پاس بلایا۔ میں نے سب کچھ رکھ دیا ہے، آپ کو جو چاہیے آپ کچن سے لے لیں۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور یہ جا وہ جا۔ اسے اپنی عزت کسی بھی چیز سے زیادہ پیاری تھی۔ زارون کا چہرہ سرخ ہو گیا، اسے بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی تھی اپنے دوستوں کے سامنے۔ یار تیری کزن تو پٹاخہ ہے، اس کے دوست اب زارون کا مذاق بنا رہے تھے جبکہ وہ غصے سے دروازے کو گھور رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس کی شکایت وہ لازمی اپنی ماں سے کرے گا، وہی اسے ٹھیک کر سکتی تھی، ان کے علاوہ وہ کسی کے ہاتھ ہی کب آتی تھی۔ وہ جب تک بیٹھے رہے زارون کا مذاق بناتے رہے۔ نوکرانی جیسی کزن اسے مات دے کر چلی گئی تھی، اسے انتہا کا غصہ آ رہا تھا اور رات تک اپنی ماں کا انتظار کرتا رہا۔ وہ گھر میں جیسے ہی گھسی تو اس نے شکایت کر دی۔ وہ تھکی ہوئی تھی، اس نے سونے کا کہہ کر کمرے میں چلی گئی اور وہ بے چتاب کھاتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کل شام میں تم نے زارون کے دوستوں کے سامنے اس کی انسلٹ کیوں کی تھی؟ مسکان صبح ناشتہ کرتے ہوئے تائی جان نے اس کی کلاس لے لی۔ وہ ناشتہ دونوں کو سرو کر رہی تھی۔ زارون نے مسکرا کر اسے دیکھا کہ اب اس کی خیر نہیں ہے۔ وہ یہ ان کے دوست سگریٹ پی رہے تھے اور الٹی سیدھی گندی باتیں کر رہے تھے، اس لیے میں باہر نہیں آئی، اس نے سیدھا جواب دیا، جسے سن کر زارون نے ہکا بکا ہو کر اسے دیکھا۔ گندی باتیں؟ اس نے شاکڈ ہو کر پوچھا۔ سگریٹ پیتے ہو؟ اس کی ماں نے گھور کر پوچھا۔ نہیں ماں، میرے دوست پی رہے تھے اور اب اس سے پوچھیں یہ مجھ پر الزام کیسے لگا سکتی ہے؟ اسے صرف ہم نے کھانے کا کچھ مانگا تھا کہ کچن سے لا دے اور اس نے میرے دوستوں کے سامنے کہا کہ خود لے لو، اس کی اتنی لمبی زبان ہے۔ ماں آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں، اس نے مسکان کو گھورتے ہوئے بولا۔ اس کی سزا میں دوں گی، تم اپنے کام پر توجہ دو اور آج سالار کو ایئرپورٹ سے بھی لے آنا، انہوں نے تیزی سے کہا تو وہ سر ہلا کر اپنے بھائی کو کال کرنے لگا۔ تائی کا رخ اب مسکان کی جانب تھا۔ ہاں بھائی، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ پہلے مجھے تنگ کرتی تھی، اب میرے بیٹے کے پیچھے پڑی ہوئی ہو، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ اس کی تائی نے غصے سے اسے دیکھا جیسے وہ اسے نگل جائیں گی۔ میں نے اپنی عزت کی خاطر کل کمرے میں بند رہ کر رات تک گزارا کیا تھا تائی جان، میرا یقین کریں ان کے دوست اچھے نہیں تھے، اتنا ہی کہا تھا کہ اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید ہوا۔ زارون جو آگے کی جانب کھڑا تھا پلٹ کر دیکھنے لگا۔ الزام لگا رہی ہو میرے بیٹے پر؟ تمہاری عزت اچھالی ہے۔ اس نے کیا کیا ہے میرے بیٹے نے؟ آج آئے اختر گاؤں سے، اس کے نکمے بیٹے سے تیری شادی کرواتی ہوں، دیکھتی ہوں کیسے نہیں کرتی۔ سب لوگ برے ہیں اس شہر میں اور ملک میں، ایک یہ بی بی ہی سچی ہیں، اس کی تائی نے غصے سے کہا اور دھکا دیا تو وہ نیچے گر پڑی۔ زارون نے افسوس بھری نظر اس پر ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ وہ زمین پر بیٹھ کر رو رہی تھی جیسے ہمیشہ سے روتی آئی تھی۔ آج رات میں کام زیادہ تھا، اس نے سالار کی وجہ سے رات کے کھانے پر بہت سارا اہتمام کیا تھا۔ سالار رات دیر سے آیا اور اس نے آتے ہی کھانا کھایا۔ اس کی ماں تو اس کے ساتھ بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی۔ آپ نے مسکان سے ملوایا ہی نہیں، ممی کہاں ہے وہ؟
جتنی بڑی ہو گئی، اس نے ارد گرد نظر ڈالتے پوچھا۔ وہ کچن میں کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ کچن میں ہوگی، تمہارے لیے چائے بنا رہی ہوگی، تائی جان نے فوراً کہا۔ ارے ممی، اس کو کام کے لیے رکھا ہے کیا؟ آپ کو کہا تھا اپنے کاموں کے لیے نوکرانی رکھ لیں، اس نے شکوہ کیا۔ مسکان کہتی ہے میرے پاس وقت ہی وقت ہے، کام کرنے کو ہے ہی کیا؟ اس وجہ سے میں نے بھی کہا کہ اس کا دل بہل جائے گا، کل کو یہ نہ کہے کہ تائی کا گھر ہے تو اپنا حکم چلاتی ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے اسے اپنی مرضی دی ہوئی ہے، وہ جو چاہے کرے۔ بچے میں کیا ہی کہوں، انہوں نے ہمدرد ماں کا روپ لیتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلانے لگا۔ اچھا بلائیں تو مسکان کو، اس نے ایک بار پھر اصرار کیا۔ مسکان بھائی بلا رہے ہیں، باہر آؤ، اس کی تائی نے آواز لگائی۔ وہ نیند سے بے حال ہو رہی تھی، باہر آئی اور ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ تم اس گھر کا فرد ہو مسکان، ایسے کیوں کھڑی ہو جیسے حکم ملنے کا انتظار کر رہی ہو؟ ہم نے کبھی اپنے گھر کے فرد سے الگ نہیں سمجھا۔ یہاں بیٹھو اور بتاؤ کیسی ہو؟ وہ اس سے کافی فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی، تائی جان نے اسے آنکھیں دکھا رہی تھی جس کی وجہ سے وہ ڈری ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہی ہوں، اس نے کہا اور وہاں سے چلتی بنی۔ کیونکہ ایسا تائی جان نے اشارے سے کہا تھا۔ عجیب لڑکی ہے، میں کچھ پوچھنے والا تھا، ایسے بھاگ رہی ہے جیسے میں ماروں گا، اس نے کندھے اچکا کر کہا۔ وہ ان کے اس عجیب سے انداز سے پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے لیے وہ گھر کا فرد تھی اور وہ اپنے بھائی اور ماں سے مل چکا تھا، اس لیے اس نے اسے بھی ملنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے اسے بیٹھنے کو کہا تھا۔ وہ کھانے کے بعد کمرے میں بند ہو گیا۔ دوسری صبح معمول سے ہٹ کر تھی، کیونکہ اب اس گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہو گیا تھا۔ تائی جان نے اس کے آنے پر ایسی خوش تھی کہ حد نہیں۔ انہوں نے اپنی بہنوں کو کال کر کے بلا لیا۔ آج رات بہت سارے مہمان آنے والے تھے اور سب کی ذمہ داری ہمیشہ کی طرح مسکان کے سر آ گئی تھی۔ تائی جان نے آج کے لیے ایک نوکر کا بندوبست کر دیا تھا۔ وہ دوپہر سے کچن میں لگی ہوئی تھی۔ سالار اٹھ کر سیدھا کچن میں جا پایا۔ ارے واہ، آج اتنا سارا کھانا کس خوشی میں بن رہا ہے؟ مسکان کا رخ چولہے کی جانب تھا، اس نے سالار کے آنے پر پشت نہیں پھیری تھی۔ وہ جی میڈم نے آج مہمانوں کو بلایا ہے آپ کے آنے کی خوشی میں، اسی وجہ سے بہت ساری تیاری کرنی ہے، اس نے نئے آنے والے ملازم نے خوش دلی سے ساری بات بتا دی۔ وہ ایک نظر مسکان پر ڈال کر سر ہلاتا باہر چلا گیا۔ کچھ منٹ بعد مسکان نے اس کے لیے ناشتہ بنوا کر بھجوایا تھا۔ اس نے اپنی ماں کے ساتھ باتوں کے دوران ناشتہ کیا۔ سالار گھر پر ہی تھا لیکن وہ دیکھ سکتا تھا۔ مسکان پورا وقت کچن میں رہی۔ وہ جب اسے دیکھتا اس کی پشت ہی سالار کو دکھائی دیتی۔ مہمانوں نے آنا شروع کیا اور پھر گھر دیکھتے ہی دیکھتے بھر گیا۔ زارون بھی تیار ہو کر نیچے آیا اور سالار بھی۔ سالار سب سے زیادہ ہینڈسم تھا، وہ پوری پارٹی میں چھایا ہوا تھا، سب اس کو دیکھ دیکھ کر سراہ رہے تھے۔ زارون کو معلوم تھا کہ وہ کمرے میں ہے، اسی وجہ سے وہ کام کے بہانے کچن میں آ رہا تھا۔ مسکان مہمانوں کو جانتی تھی، کچھ اس سے آ کر خوش اسلوبی سے ملے تھے اور کچھ کے تیور بہت خراب تھے۔ ان کو تائی جان نے اس کے خلاف بہت سی پٹیاں پڑھائی ہوئی تھیں۔ مسکان نے چپکے سے کھانا اسی وقت کھا لیا تھا، ورنہ تائی جان رات کو اسے کھانے نہیں دیتی تھی اور آج کل وہ غصے میں بھی تھی۔ مسکان نے موقع دیکھ کر پیٹ بھر لیا۔ وہ کمرے میں آئی اور سکون سے بیڈ پر گرتے ہی سو گئی۔ اس کی تھکن سے انگ انگ درد کر رہا تھا۔ ممی، مسکان سارا ٹائم کچن میں رہتی ہے، آپ نے اسے کہا تھا وہ پڑھائی کرے اور پڑھائی پر دھیان دے، یہ بھی چھوٹی ہے، اگر ابھی پڑھ سکتی ہے؟ سالار نے اپنی ماں سے پوچھا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ اس کی باتوں میں نہ آ جانا، بہت شاطر لڑکی ہے، اس نے تو توبہ توبہ۔ پھر تو تائی جان نے مسکان پر الزامات کی بچھاڑ کر دی اور وہ ہکا بکا سن رہ گیا۔ وہ تو مسکان کو بہت اچھی لڑکی سمجھتا تھا، اور وہ کیسی نکلی تھی، میں بات کروں گا اس سے، اس نے بڑا پن ظاہر کیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گی۔ اس نے ماں کو ڈر تھا کہ کہیں وہ اس کی پول نہ کھول جائے۔ سالار آج کل گھر میں کم رہتا تھا، اس کو یہاں اپنا بزنس منتقل کرنا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ بزی تھا اور آج کل گھر بھر بھی لیٹ آ رہا تھا۔ اس دن اس کی اور زارون کی منہ ماری ہو گئی تھی، وہ اسے ٹچ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور مسکان نے اسے تھپڑ رسید کر دیا تھا، جس کی سزا اسے تائی جان نے دی۔ ان کے ثبوت پر اس نے ہاتھ کیسے اٹھایا، اسے بھوکا رکھا گیا اور فریج کو لاک کر دیا۔ زارون نے کہا تھا اچھا ہے، سزا ملنی چاہیے، مجھ پر الزام لگا رہی تھی۔ وہ اس معاملے میں ماں کے اوپر گیا تھا، جبکہ مسکان کام کے ساتھ بھوک برداشت نہیں کر پا رہی تھی، سونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن بھوک سے برا حال تھا، نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ چپکے سے کچن میں آئی اور لاکڈ فریج کو زور زور سے کھینچنے لگی۔ فریج توڑنے کا ارادہ ہے کیا تمہارا؟ مسکان بھوک سے نڈھال ہوتی رات کے پہر سب کے سونے کے بعد کچن میں آئی تھی، لیکن فریج لاک ہونے کے بعد وہ اس کے دروازے کو کھینچ رہی تھی اور اس کی بھاری آواز پر وہ اچھلی۔ سانس روکے وہ اسے اپنے سامنے پہلی بار اتنا قریب سے سالار کو دیکھ رہی تھی۔ کیا چوری کرنے کا ارادہ ہے؟ سالار نے دلچسپی سے کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر پوچھا۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ نہیں، میں چور نہیں ہوں، مجھے بہت بھوک لگی تھی، صبح سے کچھ نہیں کھایا، وہ تیزی سے بولتی رونے لگی۔ سالار دلچسپی سے پہلی بار اسے یوں دیکھ رہا تھا، ورنہ ہمیشہ اس نے دور سے ہی دیکھا تھا۔ کیا تم روز پیٹ بھر کر کھانا چاہتی ہو؟
سالار کی بات سن کر مسکان نے معصومیت سے اس بات میں سر ہلا دیا، تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا چھپ کر، منظور ہے؟ اس نے مسکان کے قریب آتے سرگوشی کی۔ وہ حیرت سے نم آنکھوں سمیت چہرہ اٹھائے دیکھنے لگی۔ مذاق نہیں کر رہا؟ جانتا ہوں اس گھر میں کیا زیادتی ہوتی ہے تمہارے ساتھ۔ نکاح کر لو گی تو پرومس پروٹیکٹ کروں گا، اس نے ہاتھ پھیلا کر کہا۔ سب کے سامنے کریں؟ اس نے ضد کی۔ نہیں کر سکتا، مجھے پتا ہے نا، پھر کیا زنجیریں میرے پاؤں میں باندھ دی جائیں گی، اس نے بے بسی سے کہا۔ چھپ کر نکاح چور کرتے ہیں، اس نے معصوم سی شکل بنا کر کہا تھا، جیسے کھانا لوگ چھپ کر کھاتے ہیں۔ سالار نے مسکرا کر چوٹ کی تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ چلو اب وقت نہیں ہے، اس نے مسکان کی کلائی تھامی اور باہر لے گیا، اور پھر اس نے مسجد میں اپنا اور اس کا نکاح پڑھوا لیا۔ ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ مسکان ڈر رہی تھی کہیں اس میں سالار کی کوئی چال نہ ہو، لیکن اسے بہت بھوک لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ نکاح کر بیٹھی اور اسے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلا کر گھر لایا۔ مسکان خوشی خوشی کمرے کی جانب جانے لگی جب سالار نے اسے آواز دے کر روکا۔ مسکان سنو ذرا، اس نے رک کر کہا تو وہ پلٹ کر اس کی جانب چلی آئی۔ جی کہیے، آپ کو کوئی کام تھا؟ اس نے نوکروں کی طرح پوچھا۔ بیوی ہو اب تو میری، بلکہ مجھے حکم دو۔ لو نہیں، اور یہ لو پیسے اپنے پاس رکھو، خرچ کرو اور پھر آ کر مجھ سے مانگو، اس نے شوہر کی طرح کہا۔ اچھا، اس نے حیرانگی سے کہا۔ وہ چادر اتارتی ہوئی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دونوں سو رہے تھے اور وہ دونوں نکاح کر کے بھی آ چکے تھے۔ سالار کمرے میں آیا اور سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس نے جو کیا تھا صحیح کیا تھا، اس نے خود کو یقین دلایا۔ پیٹ بھرنے کے بعد مسکان کا دماغ اب چلا تھا۔ وہ سونے کے لیے بستر پر گئی تو اسے یاد آیا کہ وہ کیا کر کے آئی ہے۔ وہ اٹھ کر شوق سے بیٹھ گئی۔ میں نکاح کر آئی ہوں، وہ بھی سالار بھائی سے؟ اس نے حیرت سے خود کو چونٹی کاٹی۔ لگتا ہے میں خواب دیکھ رہی ہوں، اس نے سر جھٹکا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ سالار کمرے میں آیا، اس وقت اس کی ماں موبائل پر بیٹھی تھی۔ اور یہ سمرین ہے، تمہاری خالہ کی بیٹی، میں نے اسے تمہارے لیے پسند کیا ہے، دیکھ لو اور مل بھی لو، اس نے ماں کو تصویر دکھاتے کہا۔ سالار نے موبائل کی جانب تو نہیں بلکہ اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ دیکھنی نہیں ہے کوئی لڑکی، میں اپنی مرضی سے شادی کروں گا ماں، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ہاں تو کوئی وہیں پر پسند تھی تو یہاں لے آتے، ہم نے کون سا اعتراض کرنا تھا، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں ماں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اس نے کہا۔ تم بڑے ہو، پہلے تمہاری ہوگی پھر زارون کی، اس کی ماں نے جواب دیا۔ ہاں لیکن ہم دو سے پہلے ہم پر ایک کی ذمہ داری بھی ہے، اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں تو مسکان کے لیے بھی رشتہ دیکھ رہے ہیں، ہو جائے گی اس کی شادی، اس کی ماں سمجھ گئی تھی کہ اب اس کی شادی کے بارے میں کیا سوچتی ہیں ممی، اس نے سینے پر بازو باندھ کر پوچھا۔ دیکھتے ہیں، اختر کا بیٹا ہے، بڑا پیارا بچہ ہے، گاؤں گیا ہوا ہے، ہمارا ڈرائیور بھی ہوتا ہے، اسی لیے سوچا ہے کہ مسکان وہ آ جائے تو مسکان کی شادی کی بات چلاتی ہوں۔ مسکان کی وہ اندر کمرے میں دونوں کے لیے چائے لے کر آ رہی تھی، ان کی بات سن کر ٹرے اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ آئے ہائے، مسکان کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہیں کرتی، اب کیا کروں، اس کی تائی جان نے خوب سنائی اور پھر کان کے پاس گرائیں کہ 2 وقت کا کھانا بند۔ وہ شکوہ کنار نظروں سے سالار کو دیکھ رہی تھی اور اس نے گردن جھکا لی تھی، وہ بھی اپنی ماں کے سامنے کچھ سمجھ نہیں سکتا تھا۔ مسکان وہاں سے چلی گئی تھی، وہ کچن میں آ کر بے اختیار رونے لگی تھی اور اس کے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ زارون اور سالار دونوں ایک جیسے تھے، اس نے سسکی بھر کر خود کو رونے سے روکا۔ اتنے میں سالار کچن کی جانب چلا ہوا آیا۔ کیوں رو رہی ہو، اس نے مسکان کے پاس آتے پوچھا۔ آپ کو نہیں معلوم آپ میری شادی کروا رہے ہیں، اس نے شکوہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ارے یار، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں بس پوچھا تھا، اس نے اب ایک وجہ تھی، تمہاری شادی تھوڑی نہ کروانے لگا ہوں میں، اس نے حیرت کا اظہار کرتے اس نادان لڑکی کو دیکھا۔ آپ میری ہی شادی کروا رہے ہیں تاکہ مجھ سے جان چھوٹ جائے، اس نے روتے ہوئے کہا تو اسے دیکھنے لگا۔ میں تم سے جان چھڑوانا چاہتا تو تم سے نکاح نہ کرتا مسکان، میں نے کسی مقصد کے تحت تم سے نکاح کیا ہے اور تمہاری ذمہ داری مجھ پر ہے، اس کے مسکان کو کندھا تھام کر کہا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر وہاں سے چلا گیا۔ مسکان نے اس کی پشت کو باہر نکل جانے تک دیکھا، وہ زارون جیسا نہیں تھا۔ اس نے آنسو صاف کیا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ ممی، مسکان کا ایڈمیشن کروا دیتے ہیں یونی میں، اس نے کالج تو پاس کر لیا تھا۔ سالار لاؤنج میں بیٹھا جب اس نے اپنی ماں سے کہا۔ زارون موبائل چلاتے ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھنے لگا۔ مسکان کچن سے ٹرالی لے کر نکل رہی تھی، اس نے بھی سنا لیکن ایسے بن گئی جیسے اس کے بارے میں بات ہی نہ ہو رہی ہو۔ نہیں چھوڑیں، اب اس کی شادی کریں گے، تمہارے لیے بھی ابا مجھ سے کافی بار کہہ چکے ہیں، لیکن تم اپنی مرضی سے کرو گے، انہوں نے افسردگی سے کہا۔ ممی میری بات چھوڑیں، ابھی مسکان کی کریں، ابھی وہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ اس کی شادی کریں، اس لیے اس کو ایڈمیشن دلوا دیتے ہیں، پڑھ لکھ جائے گی تو آسانی ہو جائے گی اس کے لیے بھی، اس نے دوبارہ کہا اور مسکان کی جانب دیکھا۔ وہ نیچے سر کے چائے بنانے میں مصروف تھی۔ اچانک چائے چھلک کر اس کے ہاتھ پر گری اور اس کی سسکی بھری۔ سالار نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا کرتی ہو مسکان، تمہارا ہاتھ جل گیا، اور اس نے بے ساختہ حرکت دونوں ماں بیٹے کو متوجہ کر گئی۔ وہ دونوں حیرت سے سالار کو دیکھ رہے تھے، یہ کوئی کام ٹھیک سے کرتی
آتی ہی کب ہے؟ جاؤ مسکان، جا کر ہاتھ دھو اور مرہم لگا لو۔ اس نے تائی جان نے اسے وہاں سے ہٹا دیا۔ جی تائی جان، وہ کہہ کر وہاں سے نکل پڑی۔ کچن میں آ کر اس نے ہاتھ دھویا، سسکی بھرنے لگی، ہاتھ پر جلن ہو رہی تھی۔ یہاں دکھاؤ۔ سالار تھوڑی دیر بعد مرہم لے کر بہانے سے اس کی مسکان کا ہاتھ تھام کر اس پر مرہم لگا دیا۔ بہت لاپرواہ ہو، بس کچن میں رہتی ہو، اپنا کوئی خیال نہیں رکھتی، اس نے پیار سے ڈانٹا تھا کہ مسکان نے اس کا چہرہ دیکھا۔ آج سے پہلے وہ اس انداز کو کبھی محسوس ہی کب کر پائی تھی۔ وہ جتنا دور سے پیارا تھا اتنا ہی پاس سے بھی پیارا تھا۔ مسکان اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ کیا ہوا، مسکرا کیوں رہی ہو؟ اس نے پوچھا تو وہ گڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ ایسے ہی، کچھ بھی نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ زارون کچن کی جانب آیا تو مسکان سالار سے دور ہوئی۔ کیا چل رہا ہے یہاں؟ اس نے مسکان کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم اپنے کام سے کام رکھو، سالار نے کہا اور مسکان پر گہری نظر ڈال کر باہر چلا گیا۔ اس کی تائی تو انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ اس نے مسکان کے پیچھے جانا، ہاتھ پکڑنا اور پھر اس کی اتنی پرواہ کرنا اس کو تنگ کر رہا تھا۔ مسکان نے دوپٹہ درست کیا اور کمرے کی جانب آ گئی۔ اس نے اپنے سارے کام کر لیے تھے۔ ممی، آپ مانیں یا نہ مانیں، بھائی اور مسکان کے درمیان کچھ چل رہا ہے۔ زارون نے آتے ہوئے کہا۔ میں بھی سوچ رہی ہوں، اس کو اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ تائی جان کی چھٹی حس بیدار ہو چکی تھی اور وہ متجسس ہو کر اسی بارے میں سوچ رہی تھی۔ آپ مسکان کی شادی کر دیں، اس نے غصے سے کہا تھا۔ اگر وہ اسے چانس نہیں دے رہی تھی تو اس کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کو تو میں دیکھ لوں گی، اس کی ماں نے کہا اور وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ وہ کمرے میں تھی جب تائی اس کے کمرے میں آئی۔ آج تم کمرے میں بند رہو گے اور باہر آنے کی کوشش کی تو منہ توڑ دوں گی، کھانا بھی نہیں ملے گا، اس کی تائی جان نے سزا سنائی اور وہ سر ہلاتی ہمیشہ کی طرح خاموش رہی۔ اور تائی جان نے بڑی سزا سنا دیتی، اس سالار کو میں سنبھال لوں گی، اور تم اسی آواز دینے کی کوشش کی تو بہت برا سلوک کروں گی تمہارے ساتھ۔ اور ہاں، اس جمعے کو تمہارا نکاح ہے ڈرائیور کے ساتھ، پھر وہ تمہیں گاؤں لے جائے گا، اس کی تائی جان نے غصے سے بتایا۔ تو وہ حیران نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ لیکن وہ شادی شدہ ہے، اس نے حیرت سے کہا۔ بیوی مر گئی ہے، ایک بیٹا ہی تو ہے، تائی جان نے سر جھٹک کر کہا اور باہر کی جانب چلی گئی۔ شادی شدہ، میرا نکاح؟ وہ سر ہاتھوں میں گرائے رونے لگی۔ وہ دوپہر سے کمرے میں بند تھی۔ سالار نے اسے ڈھونڈا بھی، کچن میں بھی آیا کہ اسے وہی اس کی جگہ ہوتی ہے، لیکن وہاں ملازم کھڑا کام کر رہا تھا۔ مسکان کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ کمرے میں ہے، بڑی بیگم صاحبہ بتا رہی تھی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، صبح سے کچھ نہیں کھایا، اس نے بتایا۔ تو وہ سر ہلا کر چہرے پر پریشانی سجائے وہاں سے چلا گیا۔ وہ مسکان کے کمرے کے باہر آیا۔ اس نے دروازے پر لگا تالا دیکھا تو اسے سمجھ آ گیا کہ اس کی ممی نے یہ تالا لگایا ہے۔ وہ باہر کی جانب چلا گیا۔ اگر ابھی دروازہ کھولتا تو اس کی ماں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیں گی، اسی وجہ سے وہ باہر ہی چلا گیا۔ رات سب کے سونے کا انتظار کرتا تھا اور اسے مسکان کی فکر تھی، وہ کیا کر رہی ہوگی، بھوکی ہوگی، طبیعت نہ خراب ہو۔ اس کے پاس فون بھی نہیں تھا۔ اسے گھر آئے چند دن ہوئے تھے جب اس نے اپنی ممی کو مسکان کو ڈانٹتے سنا تھا۔ وہ کام کی وجہ سے اسے ڈانٹ رہی تھی اور اس کے لیے اچھے کھانے بنانے کو کہہ رہی تھی۔ اس نے خود دیکھا تھا کہ اس کی حیثیت اس گھر میں نوکر سے بھی بدتر ہے، اور اوپر سے وہ کوئی کھانا بھی ڈھنگ کا نہیں ملتا تھا، بھوکی رہتی، یہ اس کی سزا ہوتی تھی۔ زارون سب کچھ دیکھنے بعد بھی کچھ نہیں کرتا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ وہ کیوں نہیں بولتا۔ خیر، اس نے سوچ لیا تھا وہ بنا کچھ کہے گھر میں فساد مچائے بغیر اسے ان سب سے نکال لے گا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ جو کام اسے اتنا آسان لگ رہا تھا وہ مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بابا نے ایک دفعہ اس سے کہا تھا کہ مسکان سے شادی کر لینا، اسے ضرورت ہے کسی سہارے کی۔ وہ چھوٹا تھا، اسے مسکان سے شادی سمجھ نہ سکا کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ اسے لگا تھا اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن پھر اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے پاس نہ پیسہ تھا، نہ کھانے کو کچھ تھا۔ اس کے دل پر چوٹ لگی۔ اس نے نکاح کر لیا اور اب وہ آرام سے اسے ایک اچھی زندگی دینے کی خواہش رکھتا تھا۔ وہ رات 12 بجے گھر آیا تو زارون لاؤنج میں ہی تھا۔ اس نے اس کے جانے کا انتظار کیا۔ وہ جب چلا گیا تو اس نے تالا توڑ دیا اور کمرے میں چلا آیا۔ مسکان بھوک سے نڈھال پڑی تھی۔ مسکان نے اس کے اندر آتے ہی کنڈی لگائی اور اس کی جانب آیا۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ مسکان، آنکھیں کھولو، اس کا بی پی لو ہو گیا تھا۔ مسکان نے مندی مندی آنکھیں کھولی، اس کو اپنے اوپر جھکے ہوئے تشویش سے اسے پکارتے دیکھا تو وہ اٹھ کر بیٹھنے لگی۔ سالار نے اس کی مدد کی اور جب وہ بیٹھی تو اس نے جلدی سے کھانا نکال کر اسے دیا اور چمچ سے اسے کھلانے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کی جان میں جان آئی اور وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، سچی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے، یہ کھانا یہاں رکھا ہے، اس کو کھاتی رہنا، اور اسے دیکھے گیا۔ مجھے شادی نہیں کرنی، اس نے روتے ہوئے کہا تو وہ اس کا بھیگا چہرہ دیکھنے لگا۔ ہاں، ابھی تو مجھے ان معاملوں سے نکال لینے دو، پھر کریں گے شادی، اس نے ناسمجھی سے کہا۔ آپ سے نہیں، اختر کے بیٹے سے نہیں کرنی، وہ شادی شدہ ہے۔ تائی جان، اس جمعے کو مجھے شادی کر کے گھاؤں
کہاں وہ بھیج رہی ہیں؟ آپ پلیز مجھے کہیں چھپا دیں، اس نے سالار کا ہاتھ تھام کر کہا تو اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا۔ کسی کی ہمت نہیں تمہیں ہاتھ بھی لگا سکے، اور میرے ہوتے ہوئے تم کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اس نے مسکان کے بال سیٹ کیے جو بکھرے ہوئے تھے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں سچ کہہ رہا ہوں، میرے ہوتے ہی کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، تم میری بیوی ہو، اس نے نرمی سے گال سہلا کر کہا۔ وہ اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ سالار نے گہری سانس بھری۔ کچھ نہیں ہوگا مسکان، میں ہوں نا، اس نے یقین دلایا تو وہ سر ہلانے لگی، پھر اس کے سینے سے لگے ہی سو گئی۔ اس کی گہری سانسیں کمرے میں گونجنے لگی تو سالار نے اس کا سر تکیے پر رکھا، کمفرٹر ڈالا، اس کے گال اور ماتھے پر بوسہ دے کر باہر کی جانب چلایا۔ اس نے گیٹ باہر سے دوسرے لاک سے بند کر دیا تھا۔ وہ کمرے میں جاتے سوچے جا رہا تھا کہ ماں کو کیسے بتائے کہ وہ اس کی بیوی ہے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسری صبح جس کو بھی تائی جان نے شادی کا کہا تھا وہ لوگ آ گئے اور نکاح کی تیاری میں مصروف تھے۔ تائی جان نے کمرے کا دروازہ کھول دیا تھا اور مسکان کو باہر نکال کر ان سے ملوایا۔ وہ بار بار اوپر سالار کو دیکھتی اس کی منتظر تھی۔ زارون اس کی جانب دیکھتا مسکرا رہا تھا کہ اب بھائی بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ مسکان نے اپنے آنسو اندر اتارے اور ان کی جانب دیکھنے لگی تو وہ گھر کے ملازم تھے اور اس کی حیثیت بھی تو ملازمہ والی تھی۔ وہ سب مٹھائی کھا رہے تھے۔ مسکان کمرے میں چلی آئی، اس نے دوپٹہ اتار کر پھینکا اور رونے لگی۔ وہ سالار کی ذمہ داری تھی جسے وہ چھوڑ کر نہ جانے آفس گیا تھا یا سو رہا تھا، اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اچانک دروازہ دھاڑ سے کھلا اور زارون کمرے میں آیا۔ ہیلو بیبی گرل، اس نے آنے کے بعد سینے پر بازو باندھ کر کہا۔ سالار بھائی کو پٹا رہی تھی نا؟ اب سکون ہے، جمعے کو نکاح ہے، اس نے مسکان کے پاس آتے ہوئے کہا۔ وہ پیچھے ہو گئی۔ آپ جائیں یہاں سے، اس نے دوپٹہ لپک کر اٹھایا اور شانوں پر پھیلا لیا۔ کیسے چلا جاؤں؟ بھائی کو ادائیں دکھا کر پھنسا لیا، اور میں جو کب سے تمہارے پیچھے خوار ہو رہا ہوں، صرف کچھ پل ہی تو مانگے تھے تم سے، کون سا شادی کرنے کا کہہ رہا تھا، مزے سے تمہیں کہیں لے جاتا، اس ذمہ داری گھر کے کام کے بوجھ سے آزاد ہو جاتی تم، کچھ دن عیش کرتے۔ اس نے مسکان کے سراپے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنے میں پیچھے سے اسے کچھ محسوس ہوا۔ زارون پیچھے مڑا تو سامنے ہی سالار خون آشام نظروں سے اسے گھور آتا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تمہاری حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ کتنے جاننے والوں نے کہا کہ زارون جرمنی میں پڑھائی کے علاوہ آوارہ گردی کرتا ہے۔ میں نے کہا وہ پڑھنے آیا، اسے اپنی باؤنڈریز معلوم ہے، لیکن نہیں، وہ سب ٹھیک تھے۔ اس نے زارون کا گریبان پکڑ لیا۔ بھائی آپ اس لڑکی کے لیے مجھ سے لڑیں گے؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالے کہا، اور اس کی آواز سن کر تائی جان بھی بھاگی چلی آئیں۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ چھوڑو دونوں ایک دوسرے کو۔ تائی جان نے ان دونوں کو دیکھ کر غصے سے کہا۔ یہ اب یہاں نہیں رہے گی۔ میں سمجھا تھا ممی اس پر زیادتی کرتی ہیں، لیکن تم بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ میں تو بہت پہلے سے جانتا تھا مسکان کے ساتھ یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن زارون سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ آج جو کچھ وہ اس نے افسوس سے سر ہلایا اور مسکان کا ہاتھ تھام کر کونے سے باہر نکلا۔ چلو میرے ساتھ، کچھ منہ سے بھی بولا کرو، ظلم سہتی رہو گی تو یہی سب ہوتا رہے گا۔ اس نے مسکان کو ساتھ لے جاتے ہوئے ڈانٹا تھا۔ تم کس حق سے یہاں سے لے جا رہے ہو؟ سالار، تائی جان نے غصے سے پوچھا۔ بیوی ہے میری، اور بند کریں یہ تماشا۔ آپ نے اس کی شادی کا جو لگایا ہوا ہے، اس کا نکاح مجھ سے چند دن پہلے ہو گیا ہے۔ یہ بیچاری بھوکی رہتی تھی، تڑپتی تھی، آپ لوگوں کو ذرا بھی خیال نہیں رہتا تھا۔ اب دیکھیں میں نے نکاح کر ہی لیا تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ اس نے نکاح نامہ دکھایا تو وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ اس نے تمہیں معصوم بن کر دکھایا اور تم نے سب سچ مان لیا۔ اس کی ماں ہرگز بھی اسے جانے دینے والی نہیں تھی۔ میں نے کچھ سچ نہیں مانا ماں، سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مما۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ سمجھے کہ آپ نے سالار کی شادی کر کے مسکان اور اسے رخصت کر دیا ہے، اور میں ان لوگوں کے بیچ اپنی بیوی نہیں چھوڑ سکتا جو اسے انسان ہی نہیں سمجھتے، اس نے کہا، اور مسکان کو لے کر باہر کی جانب چلا گیا۔ اس کی ماں دہائیاں دیتی رہ گئی، لیکن اس نے ایک بھی نہیں سنی۔ وہ گھر ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ زارون حیران تھا کہ اس کے بھائی نے نکاح کیا ہوا تھا اور اسے لے کر ایک اپارٹمنٹ میں چلا آیا، صاف ستھرا اور ہر آسائش تھی وہاں۔ مسکان آتے ہی صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اس کو بخار ہو گیا تھا۔ وہ سب تمہاری غلطی ہے مسکان، اپنے لیے آواز اٹھانی چاہیے تھی۔ آپ کو کوئی دوسرا پروٹیکٹ نہیں کر سکتا جب تک آپ خود نہ چاہیں، اور تم میں خود کے لیے کچھ بھی اچھا نہیں چاہا۔ مسکان ممی سے بدتمیزی نہ کرتی، لیکن اپنے حق کے لیے تو بولتی۔ تم وہ بھی نہیں کر سکی مسکان، اس نے افسردگی سے اسے کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ان کا مجھ پر احسان ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ احسان؟ کیا احسان ہے یار؟ ان کا فرض تھا وہ سب کرنا۔ تمہاری ماما نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، وہ ہماری برادری کی نہیں تھی، ان پر ظلم ہوتا رہا۔ میری دادی نے بہت ظلم کیا، اور تم پر میری ماں نے، اور آئندہ تم کسی کو اجازت نہیں دو گی کوئی تم پر انگلی اٹھائے یا کچھ کہے۔ بہادر بنو، یہ دنیا تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اور اس نے مسکان کا ہاتھ تھام کر سمجھایا، آپ پلیز میرے ساتھ رہیے گا۔ اس نے اس کو
پوچھا، بالکل، نکاح کرنے کا مقصد سیفٹی دینا اور میں تمہیں ہر طرح سے پروٹیکٹ کروں گا، ڈونٹ یو وری۔ اس نے مسکرا کر کہا اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ کچن کی جانب آیا اور مسکان کے لیے کچھ اسپیشل بنانے لگا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور وہ مسکرا دیا، باہر رہنے کا فائدہ ہے کہ آپ کو ہر چیز بنانی آ جاتی ہے۔ اس نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں سوال پڑھ کر بتایا، پھر اس کے لیے ٹیبل سیٹ کی اور پھر اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ وہ ماضی کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے کچھ نہ پوچھا۔ اب مقصد اسے اعتبار، محبت اور عزت دینا تھا کہ وہ سب کچھ بھول جاتی۔ وہ سارا ٹائم گھر سیٹ کرتے رہے، اپنی مرضی سے ایک جگہ سے چیز ہٹا کر دوسری جگہ رکھی، پھر مسکان کو لے کر کمرے میں آیا۔ اس نے مسکان کا دوپٹہ اچھال کر دور پھینکا تو وہ سہم کر دیکھنے لگی۔ شوہر ہوں تمہارا، سب کے سامنے لایا ہوں، اس نے حیرت سے بھری آنکھوں کو دیکھ کر کہا اور اس کو لے کر بیڈ پر چلایا۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ اس نے اسے کمفرٹیبل کرتے اسے باتیں کی تو وہ کچھ بہتر محسوس کرنے لگی۔ سالار نے اس کو نرمی سے احساس دلایا کہ وہ محبت کیے جانے کے قابل ہے۔ وہ اس پر سایہ فکن تھا، اس کے لبوں کی چمک کو اپنے لبوں سے زائل کرتے ہوئے وہ ان کی گردن پر جا بجا نشانات چھوڑ رہا تھا۔ سلگتی ہوئی سانسیں، دھڑکتے ہوئے دل اور مہکتا ہوا بدن، اس رات کو مخمور کرنے میں کس چیز کا ہاتھ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنی قید میں کرتے ہوئے وہ اس کی سسکیوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے وجود میں اترتا جا رہا تھا۔ ان کو وہاں آئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ تائی جان نے بہت معافیاں مانگی لیکن سالار نے گھر جانے کا ہی انکار کر دیا تھا۔ مسکان کو اپنے ساتھ باہر لے جانے کا انتظام کر رہا تھا، وہیں اس کی پڑھائی بھی جاری کروانی تھی اور آخری بار مل کر وہاں سے چلے گئے۔ زارون اور تائی جان شرمندہ تھے لیکن اب سالار ان کی کوئی بات سننے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس نے مسکان کی زندگی کو سکون سے بھرپور بنایا تھا، اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ نبھایا تھا۔ مسکان بہت زیادہ خوش تھی، سالار بہت الگ اور اچھا شوہر تھا، اس کی زندگی میں اب سکون اور خوشیاں لکھ دی گئی تھیں۔